جیسے کہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہی بھی گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا جو تعلق ہے ہمارا، رمضان المبارک شریف کا مہینہ جب آتا ہے ہم بڑے نیک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کیا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہمارے اندر خوف خدا بڑا آ جاتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں اس کو دے دو، یہ اللہ غریب ہے، اس کو یعنی اس سے پیار کرو، کوئی بات نہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے ہم معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی ہم مخلوق خدا سے پیار کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح ہم باقی 11 مہینے بھی اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے تو تب جو ہماری عبادت جو ہے وہ ہمارا خوف خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرتے رہیں، ان کو کچھ اف تک نہ کہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جائے وہ جمعۃ الوداع کی طرح ہم جو ہے نا عبادات کو بھی الوداع کہہ دیں، نمازوں کو بھی الوداع کہہ دیں، نیکیوں کو بھی الوداع کہہ دیں، اور جو ہے نا اپنے وہ برائیوں کی طرف چل پڑے، یہ نہیں ہے۔ یہ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کیا ہے، تو باقی 11 مہینے بھی جب آپ اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے، اللہ اسی طرح ذکر و اذکار کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب چلا جاتا ہے تو ہماری مسجدیں جو ہے ان میں رش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر خوف خدا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ جب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا قرب ہم حاصل کریں گے، 11 مہینے اسی طرح خوف خدا سے ڈرتے رہیں گے، تو ہماری جو زندگی ہے آخرت والی وہ کامیاب زندگی بن جائے گی۔ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان شریف گزر گیا ہے ویسے ہی جھوٹ شروع کر دیں، ویسے ہی اپنا چغل خوری شروع کر دیں، ویسے لڑائیاں شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو علامہ صاحب آپ ہمیں یہ وضاحت فرمائیں، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ویسے تو ظاہری بات ہے ہمارا اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا تو ہم کوئی ہمارا ہلا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہمیں فائدہ دنیا میں اور آخرت میں کتنا ملے گا؟ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے نہایت ہی خوبصورت سوال کیا ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ تو میں بجا طور پر یہ کہوں گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا اور قیامت کے بعد بھی رہے گا، کیونکہ جتنا یہ تعلق مضبوط رہے گا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی قبر میں جانے کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر میں جائیں گے تو ہم نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے، سوال ہوگا، باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ تو جب یہ پوچھا جائے گا تو یہ ایسے تو نہیں پوچھا جائے گا، جس بندے کا جس کے ساتھ تعلق ہوگا اسی کے بارے میں ہوگا نا۔ ایک عام سی مثال میں یہاں پہ دے رہا ہوں، یہ ہم دنیا ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا اگر کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے تعلق ہے نا تو ہم پروٹوکول سے جاتے ہیں جناب۔ قاری صاحب ایسے ہی ہے نا کہ بھائی وہ میرا تعلق دار ہے، وہ آتے ہیں جی بھیج دو فلاں جی میرا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، دور نہ جائیں آپ۔ یہ ابھی موجودہ کرونا کی صورتحال کے اندر بینک ہے نا، بینکوں کے بعد لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، باعث ایک بندہ کھڑے ہو کر اندر فون کرتا ہے تو اندر والا گارڈ کو کہتا ہے بھائی اس کو آنے دو، کیوں جی یہ میرا تعلق دار ہے۔ اور دنیا داری میں تعلق کا یہ معاملہ ہے کہ پوری سپورٹ کرتے ہیں، اگلے خیال رکھتے ہیں، تو بھلا یہ سوچیں جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہے، اور جس نے جس محبوب کے لیے جس چیز کو سجایا ہے، کیا ان کا تعلق، ان سے تعلق رکھنا یہ فائدہ نہیں دے گا؟ بلکہ کروڑ مرتبہ فائدہ دے گا، دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اب دیکھیں تعلق کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں غیر مسلم، کوئی ہندو ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی کیا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان۔ کیوں مسلمان؟ ہمارا تعلق، کیونکہ ہمارا تعلق رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہ تعلق بڑی چیز ہے۔ اگر نہ ہو تو ہم انہی لوگوں کی طرح ہوں گے، وہ ان کا مقصد ہے زندگی میں آئے، کھائے پیے، عیاشی کیا، چلا گئے،
ہم بھی ان جیسے ہو جاتے. ہمارا حضور کے ساتھ تعلق, حضور کے ساتھ واسطہ, حضور کے ساتھ نسبت, یہ ہمیں کام آئے گی. تو اگر حضور کے ساتھ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبا, جس نے مجھے پیار کیا, احبانی, من احبا, جس نے مجھے چاہا, یوں سمجھ لے کہ جس نے مجھے پسند کیا اس نے اللہ کو پسند کیا, اور جس نے اللہ کو پسند کیا تو سمجھ لے اس کو کیا ملے گا, اس کا بیڑا پار ہو. من ابغضنی فقد ابغض اللہ, فرمایا کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اب دیکھیں اگر تعلق کی بات نہ ہوتی تو کیوں یہ حضور فرماتے. پھر فرمایا کہ من یطع اللہ و رسول, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے, جس نے اللہ کی, اس نے میری اطاعت کی. یہ تعلق ہے, یہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم یہاں پہ وزیر اعظم صاحب ہے, وزیر اعلیٰ پورے پروٹوکول سے آ رہے ہیں, اور جو تعلق دار ہیں وہ آگے سیٹوں پہ براجمان ہیں. جو نئی تعلق والے ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ اندر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے حقیقی معنوں میں, میرا یہ ایمان ہے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی, اور رہے گا. اور بلکہ میں آج یہ لفظ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا, ان کو نہیں ضرورت, ہمیں ضرورت ہے, تو قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کا ثمر کھائیں گی. سبحان اللہ, بے شک بے شک. یہ یقین مانیں. آج ہم تعلق کو موڑ کے آپ دیکھیں, ہم بس یہ تھے مسلمان کس جگہ پہ کھڑے ہیں. دیکھیں ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق جس ہستی سے ہے, جس اللہ کے رسول سے ہے, جس نبی سے ہے, وہ خاتم النبیین ہے. ہم دل و جان سے ان کو خاتم النبیین کہتے ہیں, مانتے ہیں, قیامت تک مانتے رہیں گے, اس میں کبھی بھی شک نہیں ہے. ان سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے سب مقرب, ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, نہ آئے گا, اور قیامت تک نہیں آئے گا. اگر کوئی آئے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر حضور کے ہی جو ہے نا وہ تربیت کو, اعمال کو, سنتوں کو لے کے چلے گا. تو اسی لیے میرا ایک اپنا ذاتی جو اوپینین ہے, میری اپنی ذاتی جو رائے ہے کہ بے شک اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا پر, حدیث مبارکہ میں بھی جا بجا پر مقامات پر ہے, جس نے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑا اس نے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑا, جس نے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑا اس نے رب کے ساتھ رشتہ جوڑا, اور جس نے ان دونوں سے منہ موڑا اس نے کائنات کی ہر چیز سے منہ موڑا. یہ اللہ کا ہم پہ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, پھر اس کا کرم کہ اس نے ہمیں حضور کے تعلق سے مسلمان بنایا. جی علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین بالکل جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں, بالکل ہمارا تعلق جو ہے اس ہستی سے ہے جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے اگر آپ کی ہستی کو نہ بنانا ہوتا, دنیا میں نہ لانا ہوتا, تو میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں بنانی تھی, کوئی انسان, کوئی جن پرند ہے, کوئی چیز نہیں بنانی تھی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہیں کرنا تھا. ہمارا اس ہستی کے ساتھ اگر تعلق بن جائے گا تو ہماری جو دنیا ہے اس میں بھی ہمیں عزت ملے گی, جو آخرت ہے اس میں بھی ہمیں عزت ملے گی. تو ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں ہم جو ہے نا, یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے, ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے, لیکن اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح جو ہے نا خیال بھی رکھیں, پیار بھی کریں, محبت بھی کریں. تو علامہ صاحب میری آپ سے گزارش ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ اور مخلوق خدا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں کیا ملے گا. ویسے تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے اس لیے یعنی کہ میں سوال کر رہا ہوں کہ آج کل جو ہے ہمارے اندر برداشت ہے وہ بھی نہیں رہے گی. اگر تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں, ہلکی سی بات پہ ہم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہیں اور بڑی دور تک وہ معاملہ لے جاتے ہیں. لیکن آج رمضان المبارک میں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیتے ہیں چلو یار رمضان کا مہینہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں, لیکن عام دنوں میں اور رمضان المبارک کے اگر ہم مخلوق خدا سے پیار کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا کیا اجر و ثواب. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب جو ہے نا آپ نے سوال کیا. تو اس کے جواب میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دوستو, میرے چاہنے والوں, سب کے چاہنے والوں, اللہ کے اور اس کے رسول کے بندوں کو چاہنے والوں, بنو. کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں
ہر بندہ جو ہے نا وہ جنازوں میں جاتا ہے. ہماری فیملی میں کوئی فوت ہو رہا ہے, دوستوں میں ہو رہا ہے, عزیز و اقربا میں کبھی نہ کبھی اس کا واسطہ تعلق پڑتا ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے. تو جب میت سامنے پڑی ہوتی ہے نا تو قاری صاحب چند منٹ کے لیے بیان کرتے ہیں, باتیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ ہے اللہ کی رضا سے فوت ہو گیا ہے, یہ زندگی میں انسان تھا, کوئی غلطی کوتاہی ہوگی, کسی سے بول بلیا ہو گیا, کسی سے وہ بات چیت کرتے ہوئے اونچ نیچ ہو گئی, کسی کو اس کی وجہ سے دل آزاری ہوئی, تکلیف ہوئی, تو خدا کے لیے رائے للہ اس کو معاف کر دو. اب بندے وہاں پہ کیا کرتے جی, ہم نے معاف کیا, ہم نے معاف کیا. وہاں پہ کیوں کرتے بھائی؟ وہاں پہ تو اس کو جو ملنا چلو جو ہو گیا, اس سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کریں تاکہ جب آپ اس کو اس سے پہلے معاف کریں, آپ کی نیکیوں کا جو کھاتا ہے نا وہ آپ کے حصے میں چلتا رہے. آئیں ذرا ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, مواعظ کے اندر سے ہی, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں نا ایک بندہ جو ہے نا وہ پیش ہوگا, اس کے جو نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی جو بدیاں ہیں نا, برائیاں وہ زیادہ ہوں گی, نیکیاں کم ہوں گی. تو جب یہ ہوگا تو اس بندے کو کہا جائے گا کہ بھائی چلو تجھے جہنم میں ڈالتے ہیں. اب وہ بندہ پتہ کیا کہے گا, اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں جو ہے نا وہ کسی سے نیکیاں مانگ کے لے آؤں. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جی جاؤ. وہ چلتا ہے, ادھر جاتا ہے, کوئی بھی نہیں اس کو ملتا. آخر میں نا اس کو ایک اس کا دوست مل جاتا ہے ادھر, جو دنیا میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے یار میں تمہیں کیا کہوں, میں جو ہے اپنا حساب کتاب کروا کے آیا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال میرے جو گناہ ہیں وہ زیادہ ہیں, مجھے چند نیکیاں مل جائیں تو میرے لیے جنت کا پروانہ مل جائے گا. تو وہ آگے والا جو دوسرا بندہ ہے نا وہ بھی کہتا ہے یار میرے پاس تو صرف 2-4 نیکیاں ہی ہیں, چاندے کی ہیں, میرے لیے تو جہنم ہے ہی ہے. ہاں اگر یہ میری نیکیاں تیرے کسی کام آ جاتی ہیں, کسی فائدے میں آ جاتی ہیں تو لے جا, تو چلا جا, لے جا. وہ بندہ ان کو اٹھاتا ہے, لے کے وہ میدان میں آتا ہے. جب آتا ہے تو نیکیوں والے پلڑے میں رکھتا ہے تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. حکم ہوتا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ, جنت میں لے جاؤ. اب وہ فرشتے اس کو لے کے جنت میں جا رہے ہیں. جب وہ بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچتا ہے نا تو اس کو شرم آنے لگ پڑتی ہے. اب صاحب وہ حضور شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں یار, میں اگر جنت میں جا رہا ہوں تو میرا وہ دوست جس نے مجھے میرے ساتھ اس حال میں بھی نیکی کی, وہ کیوں جنت میں جائے؟ وہ رک جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, کہے گا مالک تو نے وعدہ کیا ہوا کہ جنتیوں کی کسی بات کو نہیں ٹالوں گا, ہر خواہش کو پورا کروں گا. اللہ کہے گا ہاں میں نے کہا کہ ہر خواہش کو پورا کروں گا. تو وہ کہے گا مالک جس بندے نے وہ میرے ساتھ اتنی سی نیکی کی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو جنت میں سانس لے کے جاؤں, سبحان اللہ, میرا دل کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اس بندے کو بھی لے آؤ, اس بندے کو بھی لے آؤ, جو جس نے اس کو نیکیاں چند دی ہیں اس کو بھی لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا نا تخت بچھائے گا, اس کے اوپر ممبر سجائے جائیں گے. فرشتوں کو حکم ہوگا ان سارے جو ممبر ہیں نا ان کو ہیرے جواہرات ہر طرح کے جو زیورات ہیں ان سے مزین کر دو, آراستہ کر دو. فرشتے ان کو آراستہ کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم کے لوگوں کو لے کے آئے گا, چند لوگ ہوں گے, ان کو ان کے اوپر بٹھا دیا جائے گا, ان کے لباس بھی نورانی, چہرے بھی نورانی, وہ نور سے بھرپور ہوں گے. تو جب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو بتا رہے تھے تو صحاب دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ انبیاء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ انبیاء کے صحاب ہوں گے؟ میں نہیں. میں یا رسول اللہ شاید وہ شہداء ہوں گے؟ فرمایا نہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ کے بندے میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں, تجھے اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہوں. تو اللہ ان لوگوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا, ان بندوں کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا. تو خدارا ہم کیوں کسی سے ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی نفرتیں ہیں تو چھوڑیں, کوئی رکاوٹیں ہیں تو چھوڑیں.
जी नाज़रीन, हमारे लामा साहब से गुफ्तगू जारी रही है। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश।